السلام علیکم میرے تمام سبسکرائبرز کو میرا سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعائے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اللہ اپنے امان میں رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور جو کسی بھی مسئلے میں مبتلا ہے اللہ ان کا مسئلہ حل کرے، آسان کرے، ان کی دشواریوں ان کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے، محمد اور آل محمد کے صدقے۔ بھائی آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس ٹاپک پہ بنی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے فخریہ انداز میں انگلینڈ سے ہار گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور حیرت کی بات، سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ سبھی پاکستانی خوش ہیں کہ چلو انگلینڈ سے ہارے ہیں نا تو کوئی بات نہیں، انڈیا سے تو نہیں ہارے۔ تو بھائی سوچنے کی چیز یہ ہے کہ ہارے کیوں؟ یہ جو بات ہے کہ انڈیا سے ہارے تو انگلینڈ سے نہیں ہارے تو آسٹریلیا سے نہیں ہارے، تو بھائی انڈیا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور اسلام میں پڑوسی کا بہت بہت زیادہ حقوق ہے پڑوسی کے، چاہے پڑوسی جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، جو بھی یعنی ان حالات ہوتے ہیں جیسے بھی ہو، پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پڑوسی سے ہارنا اتنی بری بات نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بری بات آج کے لحاظ سے جو میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ان سے ہارنا جو آج بھی خود کو ہمارا حاکم ہی سمجھتے، ہمارا مالک سمجھتے، ہمیں اپنا غلام سمجھتے۔ مزہ تو اس وقت ہے نا کہ انگلینڈ کو ہرا کر آتے، جو اپنے آپ کو پاکستان کا، انڈیا کا یعنی بر صغیر کا حاکم کہتے ہیں، لارڈ کہتے ہیں اپنا، کہ ہم یہاں کے لارڈ ہیں۔ تو بھائی یہ ان کو جتانا تھا کہ ہم ابھی غلام نہیں ہیں، ہم اپنی پاک سر زمین کے مالک ہیں، آزاد ہیں، ہم گوروں کے یا کسی کے غلام نہیں ہیں۔ انڈیا سے ہارنا نہ ہارنا یہ اتنی بری بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اور یہ تو ایک اپنے آپ کو دل کو تسلی دینے والی بات ہے یا پھر بیوقوف بنانے والی بات ہے عوام کو کہ کوئی بات نہیں ہے، ٹیم نے محنت کی، ہار گئی، انڈیا سے تو نہیں ہاری۔ یہ تو سیاسی بیان ہے نا، ایک ووٹ لینے کے لیے، جیسے ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم امریکہ کو اپنے پاؤں چٹوا دیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم اسرائیل کو اپنے پاؤں چٹوا دیں گے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی سیاستدان جو ہمارے یہاں پر ہمارے دلوں میں زہر ڈالتے ہیں انڈیا کے خلاف، یہی انڈیا کے لوگ سیاستدان جو ہے وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ انڈینز جو ہیں لوگ، وہاں کی عوام جو ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف نفرت ڈالتے ہیں، جبکہ عوام ایسی ہے نہیں، نہ انڈیا کی عوام بری ہے نہ ہی پاکستان کی عوام بری ہے۔ بہرحال جو بھی ہے یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں اور بہت برے ہوتے ہیں، یہ اچھے نہیں ہوتے۔ حقیقت دیکھنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ شرمندگی اس وقت ہونی چاہیے جب ہم اپنے آپ کو یعنی پاکستان کو، بر صغیر کو اپنا غلام کہنے والوں کو ہرائے۔ فخر اس وقت ہونا چاہیے، اس وقت ہمیں فخر ہونا چاہیے تھا جب ہم انگلینڈ کو ہرا کر آتے اور ان کو بتاتے کہ اب ہم غلام نہیں ہیں، اب ہم آزاد ملک ہیں، آزاد عوام ہے، آزاد ریاست ہے ہماری، اور ہم ایک اللہ کے ماننے والے اور اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ بہرحال یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ٹیم ہار کر آئی، سب کو فخر ہے کہ چلو انڈیا سے نہیں ہاری۔ بھائی ٹھیک ہے انڈیا سے نہیں ہاری، یہ وہی لوگ بول رہے ہیں۔ آپ کو ایک یعنی یہ ویڈیو بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ بول رہے ہیں جو اپنے بیٹے یا بیٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں، ٹھیک ہے، فائنل پیپر ایگزام نہیں، فرسٹ سیمسٹر میں جب بچہ فیل ہوتا ہے یا 1-2 نمبر کم لے آتا ہے تو آپ یقین نہیں مانو گے نیکسٹ سیمسٹر تک یہی والدین جو کہہ رہے ہیں پاکستان ٹیم ہار کے آئی، کوئی بات نہیں، محنت کی، ہم اپنے بچوں کی زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ ہم اتنا انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں، اتنا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، کوئی ہمیں بچہ ہمارا فرمائش کر دیتا ہے، ہمارا بیٹا یا بیٹی ہمیں کوئی فرمائش کر دیتی ہے کہ بابا یا مما مجھے فلانی چیز چاہیے، تو ہم اسے اسی وقت تانا دے دیتے ہیں، تم کون سا اچھے نمبر لائے ہو، فیل ہو کر آئے ہو۔ فیل ہونے والے بچوں کو یہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچہ بول دے چلو فیل ہو گئے، اس وقت ہمارے منہ سے یہ نہیں نکلتا کوئی بات نہیں بیٹا آپ نے محنت کی، فیل ہونا پاس ہونا ہوتا ہے،
اس وقت بھی تو بولے نا آپ یا ہم یا میں، یعنی میں اپنے اوپر کے بات کروں گا، دوسروں کے اوپر نہیں، کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہتا. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہمیں پتہ ہے 100% نہ صحیح 90% کرکٹ میں سٹا ہوتا ہی ہوتا ہے. یا پھر اس طرح کے جو حکمران ہوتے ہیں جو انگلینڈ وغیرہ کو اپنا آقا سمجھتے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے بھی بعض اوقات کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کو بولتے ہار جاؤ. این وقت میں اس طرح کا ڈرامہ کھیلا جاتا ہے کہ ٹیم ہار جاتی ہے، اور لوگ ہمارے جیسے بیوقوف عوام یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی محنت کی اور ہار گئے. جبکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارا بچہ ہماری بچی محنت کر رہے ہیں، سارا دن محنت کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ٹیوشن سے پڑھ کر آتے ہیں، اسکول میں اس کی بچوں کی اچھی پوزیشن ہوتی ہے، ریپوٹیشن اچھی ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر ہمارا بچہ فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم میں فیل ہو جاتا ہے تو ہم اسے کیوں پریشان کرتے، اس کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے کہ اگلے مہینے میں نہیں 4 مہینے بعد جو پھر سیکنڈ ٹرم ہوگا، تھرڈ ٹرم ہوگا، فائنل ایگزامس ہوں گے، آپ محنت کرو، اس کے اندر اور زیادہ اچھے نمبر لاؤ. مگر ہم ایسا کرتے ہی نہیں، اور یہ نہایت ہی افسوس کی بات ہے. اس سے ہمارے پتہ ہے بچوں کے دلوں میں نا ایک عجیب سے کمپلیکس ہو جاتا ہے ان میں، بچوں میں، کہ دوسرا بچہ ہو گیا تو میں رہ گیا، اور میرے ماں باپ جن کو اللہ پاک نے بچے کے لیے، یعنی ایک مثال دوں گا کہ بچے کے لیے ماں باپ جو ہوتے ہیں فرشتہ ہوتے ہیں. ماں باپ بچے کے لیے فرشتہ ہوتے ہیں اور آئیڈیل ہوتے ہیں. جب بچوں کے ماں باپ ہی ان کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے کہ آپ میرے بچے ہو، میری جان ہو، میرے بیٹے ہو یا میری بیٹی ہو، کوئی بات نہیں، اگلی بار ہم نے محنت کرنی ہے، خالی تم نے نہیں ہم نے محنت کرنی ہے. انہیں یہ ہم نے احساس دلانا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ساتھ ہیں. چاہے ماں بولے باپ بولے، بلکہ اچھا تو یہی ہوگا کہ دونوں مل کر بولیں کہ ہم بیٹا آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ محنت کرو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم محنت کریں گے. ہم نیکسٹ ٹرم میں جو فائنل ٹرم ہوگا یا سیکنڈ ٹرم جو بھی ایگزامس ہوگا اس میں ہم نے اور اچھی پوزیشن لانی ہے، اور اچھا نام لانا ہے، اور اچھے نمبر آئیں گے، اتنے اچھے کہ ہمیں میڈل یا کوئی نہ کوئی نمبر ضرور ملے. مگر وہی بات کہ جاہلانہ سوچ کہ اگر بچہ فیل ہو گیا تو ہماری ناک کٹ گئی، ہماری انسلٹ ہو گئی. ہماری پڑوس کی جو عورتوں میں اکثر یہی ہوتی ہے کہ پڑوسن جو ہوتی ہے جن سے جیلیسی ہوتی ہے یا کچھ بھی کہہ لیں تو ان سے یہی ہوتا ہے وہ کیا بولے گی، خاندان میں میری نند کیا بولے گی یا میرا جیٹھ کیا بولے گا. اسی طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ بچہ فیل ہو گیا. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی بچہ فیل ہوا، اگر محنت کرے گا تو کیا پتا وہ ٹاپ کرے. ہر چیز ممکن ہے نا. جو بچے ٹاپ کرتے ہیں یا پھر بہت بہت ہی اچھے مارکس لے کر آتے ہیں وہ بھی تو ہماری بچے ہوتے ہیں اسی دنیا میں، ہم جیسے انسانوں کے بچے ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ ان کے ماں باپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے، انہیں بار بار ایک بار فیل ہونے پر یہ نہیں کہتے کہ تم فیل ہو گئے تمہیں ہم اچھی چیز نہیں دیں گے، یا بچے نے فرمائش کر دی کہ مما یا بابا آج مجھے برگر کھانے، تو ہم نے اسی وقت بچے کے انسلٹ کر دی کہ بھائی تم فیل آئے ہو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اس طرح معلوم ہے بچہ پڑھتا نہیں ہے، اور زیادہ اس کے اندر احساس کمتری ہوتی جاتی ہے، کمپلیکس کا شکار ہوتا جاتا ہے. وہ پھر اور زیادہ، یعنی اس کے اندر بچے میں جو خود اعتمادی ہوتی ہے جو ہم نے بنانی ہوتی ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے جسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے بہت اچھا کرنا ہوتا ہے، اسے نکھارنا ہوتا ہے. جس طرح ایک کلی ہوتی ہے جب وہ پھول بن جاتی ہے تو نکھرتی ہے نا، تو اسی طرح ہم نے بھی بچہ ایک چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، ہم نے اس کو نکھارنا ہوتا ہے. اور نکھارنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو پرموٹ کریں کہ نہیں بیٹا آپ بہت اچھی محنت کیا، آپ نے گڈ بہت اچھا کیا، مگر کیا ہوا رہ گئے نا، کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ محنت کریں گے اور اگلے آنے والے پیپروں میں بہت اچھا رزلٹ لائیں گے. آخر یہ ہماری ٹیم بھی تو ہار کر آتی ہے نا، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو انہیں نہیں ٹیسٹ کرتے، نہ ہی انہیں ہم احساس دلاتے کہ غلط کر آئے ہو. ہم تو اس میں بھی خوش ہوتے ہیں، بہت اچھا بھائی بہت اچھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری ٹیم ہارے یا پھر یعنی ہم خود ہارتے. میچ کے لحاظ سے تو میں یہی بولوں گا، کیونکہ دنیا میں پاکستان کی 2 چیزیں ہیں جن کو ہرانا ناممکن سی بات ہے. ایک ہماری فوج،
ٹھیک ہے جی. اور دوسری ہماری کرکٹ ٹیم، یہ دنیا کی ٹاپ کلاس کی ہیں اگر یہ خود چاہے تو. نہیں چاہے تو یہ گھر میں ہی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پیدا کیے ہوئے بچوں سے چماٹے کھا کے مر جاتے ہیں، وہ نہیں ہے ایسی بات. تو بھائی یہ جس طرح ہم نے آج دیکھا کہ انگلینڈ سے ہارے، اس کے باوجود پوری قوم نے ان کو ویلکم کہا اور یہی کہا کہ کوئی بات نہیں، ہار جیت ہوتی ہے. تو بھائی میرے اسی طرح ہم نے آج عہد کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے آنے والے مستقبل کے لیے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے ان کا بھی حوصلہ بڑھانا ہے. اگر وہ میٹرک میں ہیں یا انٹر میں ہیں یا کسی بھی کلاس میں ان کی ایک سیپلی بھی آ جاتی ہے تو ہم نے انہیں پریشان نہیں کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. ان کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے کھینچنا نہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کے آرام سے آگے کی طرف بڑھنا ہے. اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اچھے اخلاق سے، اچھے پیار سے ان کا حوصلہ بڑھانا ہے، تاکہ وہ ان کے اندر کی جو خود اعتمادی ہے وہ ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، ختم نہ ہو، اس کے اندر اضافہ ہو، تاکہ وہ آنے والے دنوں کے لیے دنیا کا مقابلہ کر سکے. آج کی اس میری ویڈیو کا صرف اتنا مقصد تھا کہ آپ کو ایک تجربہ بھی ہو جائے کہ یعنی آپ کو میں ایک لائف پریکٹیکل جو چیز ہوتی ہے نا وہ دکھانا چاہتا تھا. تو قدرت نے ہمیں وہ موقع بھی دیا. مجھے شکر ہے اس اللہ کی ذات کا کہ جس نے مجھے موقع دیا اور میں نے آج یہ ویڈیو بنائی کہ جب ہم جان بوجھ کر ہارنے والوں کے لیے اتنا زیادہ خوش ہو سکتے تو ہمارے بچے، ہمارا مستقبل، ہمارا مان، ہمارے پاکستان کے آنے والے جو یوں کہیں کہ ہو سکتا ہے انہیں میں سے کوئی کرنل ہو، کوئی جرنل ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، اچھے عہدے پر ہو اور اچھا ایک ایماندار ہو سکتا ہے، کوئی سیاستدان بھی ہو جو پاکستان سے پیار کرے. تو ابھی تک تو ہوا نہیں ایسا. بہرحال آنے والے دنوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے تو یہ خواہش ہر انسان رکھ سکتا ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کوئی ہمارے بچوں میں سے ہی ایک ایسا سیاستدان بھی نکل آئے جو ہمارے ملک سے، ہماری آزادی سے، ہماری عوام سے پیار کرے. تو ہم نے اپنے بچوں کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اگر وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. زندگی میں جس طرح میچ کے لیے سب آج بول رہے ہیں کہ ہار جیت ہوتی ہے، تو بھائی ایگزامس میں بھی ہار جیت ہوتی ہے، فیل اور پاس چلتا ہے. مگر ہم نے کیا کرنا ہے، آج کے جو فیل ہوئے ہیں جس چیپٹر میں، جس سبجیکٹ میں فیل ہوئے ہیں، اس میں ہم نے اور محنت کرنی ہے، اور محنت کرنی ہے. اور یہ محنت صرف بچے نے نہیں کرنی. یہ ایک چیز کلیئر کر دوں آپ کو کہ یہ محنت صرف بچے نے نہیں کرنی، ماں باپ نے دونوں نے مل کر اپنے بیٹے کو سنبھالنا ہے یا بیٹی کو سنبھالنا ہے، تاکہ وہ آنے والے ایگزامس میں اچھے سے اچھی، بہت ہی اچھی طرح نتیجہ لے کر آئے، رزلٹ بہترین ہو بچوں کا. اور سب سے بڑی چیز، جب ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ اس طرح کے حالات میں ساتھ دیتے ہیں نا، تو یقین کریں ہماری اولاد جو ہوگی نا، یا جو اولاد ہے، وہ باہر سہارے نہیں ڈھونڈے گی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ غصہ کرتے ہیں، بہت زیادہ جھڑکتے ہیں، ان کے ہر چیز کے اوپر ان کو ٹون کرنا، تو اس کی وجہ سے معلوم ہے کیا ہوتا ہے، بچہ جو ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے دور ہوتا جاتا ہے. آہستہ 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 بچے کے دل میں آتا جاتا ہے، وہ دور ہوتا جاتا ہے. باہر وہ پھر دوستیاں ڈھونڈتا ہے. اگر لڑکی ہو تو وہ سہیلیاں ڈھونڈتی ہے کہ باہر کہیں سے بھی ہلکا سا بھی کسی بچے کو کوئی سہارا نظر آتا ہے نا، تو یہ حقیقت ہے، بچہ اس طرف چلا جاتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ہی ملنے والا سہارا اچھا ہو. کئی سہارے ایسے ہوتے ہیں جن کا اینڈ جو ہوتا ہے وہ کنواں ہوتا ہے، وہ بھی اندھیرا کنواں. تو اس لیے ابھی اگر بچے چھوٹے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس بہت وقت ہے. جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمارے سانسیں کام کر رہی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ ان کو جہاں وہ غلط ہے ان کو سمجھائیں، مگر اکیلا نہ چھوڑیں انہیں. اکیلا چھوڑنے کا مطلب ہے وہ باہر جا کر گھر سے باہر سہارے ڈھونڈے گا، بھلے کہیں بھی ڈھونڈے، مگر وہ اپنے ماں باپ سے آہستہ آہستہ دور ہو جائے گا. اور بچے کی اچھی سے اچھی جو تربیت ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک فیکٹ ہے. دنیا میں اگر ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سچائی ہے تو یہ بھی ایک سچائی ہے کہ اولاد کی، بچوں کی اچھی پرورش ماں باپ کے علاوہ، اچھی تربیت ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بس
کرنا اتنا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، جسے حسن اخلاق کہا جاتا ہے، اس طرح سے ملیں، اچھے دوست بن کر رہیں ان کے، کہیں ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو ان کو جھڑکیں نہیں، ان کی مدد کریں۔ کئی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، مگر ماں باپ کے پاس اکثر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یا تو وہ اتنے زیادہ اکڑو اور اتنے زیادہ غصے کا اظہار کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ کہ وہ پھر بچہ جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف چلا جاتا ہے، یا اس کے اپنے جو خود اعتمادی ہوتی ہے، اس کے اندر آگے بڑھنے کی جو لگن ہوتی ہے وہ وہیں کی وہیں دم توڑ دیتی ہے۔ تو میری جو ویڈیو ہے ضرور اس کے اوپر غور کیجئے گا کہ اگر ہم جان بوجھ کر ہارنے والی ٹیم کو بول سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ نے محنت کی، ہار جیت ہوتی ہے، تو بھائی ہماری اولاد ہوتی ہے، جو ہماری نظروں کے سامنے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 نہ صحیح، چلو 5-6 گھنٹے ہی صحیح ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر ہر قسم کی توجہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر وہ فیل ہو گئے کوئی بات نہیں ہے، فیل ہو گئے، محنت کریں گے، ہم محنت کریں گے، خالی تم محنت نہیں کرنا، ہم محنت کریں گے اور انشاءاللہ اچھے نمبر لائیں گے۔ اور یقین کریں اگر تو آپ نے ایسا کیا نا، تو یہ میرا آپ سے ایک وعدہ کہہ لیں کہ ایک وعدہ ہے کہ آپ کا بچہ نیکسٹ ٹائم فیل نہیں ہوگا، بہت اچھے نمبر نہ صحیح، کم از کم اچھے نمبر ضرور لے کر آئے گا، اور اس کے دل میں آپ کے لیے اس حد تک پیار ہوگا کہ وہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، وہ آپ کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا۔ یہ میرا ایکسپیرینس کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس چیز کو، کہ وہ اپنے ماں باپ سے دور نہیں جائے گا۔ جہاں ہم نے سختی کی، جہاں ہم نے ڈانٹنا شروع کیا، تو سمجھ لیں کہ ہماری اولاد ہم سے دور ہونا شروع ہو کریں گے پروردگار عالم سے کہ میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اپنے امان میں رکھے محمد اور اولاد محمد کے صدقے، اور جو کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، اگر کسی مشکلات میں ہے، تو اللہ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کی مشکلات آسان کرے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی فقہ سے ان کا تعلق ہو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ ان سب کی حفاظت کرے اور ان کی مشکلیں آسان کرے، اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارے روزی میں، ہماری آمدنی میں، ہماری کمائی میں، ہمارے مالی حالات جو ہیں ان میں اس حد تک بہتری کرے پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی حفاظت کر سکیں اور اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔